یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتن، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، مرضیہ، اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، آ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور پھر ابھی بزرگوار ان کی خواہش کا احترام لازم ہے، میں وضاحت نہیں کر سکتا، بس دو شخصیتیں، دونوں نے الگ باتیں کی۔ پہلے میں آپ کی بات عرض کروں، کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اشعار پڑھ رہے تھے خواجہ معین الدین اجمیری کے، تو ان میں پہلی حصے کا تو آپ نے ترجمہ کیا، آخری حصے کا چھوڑ گئے، اس کا بھی بتا دیجیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، بہت قریب ہے اردو کے، سرداد، سر دے دیا، سرداد نہ داد، نہیں دیا، کیا؟ دست، ہاتھ، در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں، سر دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین عزتوں کا قرآن ہے، حسین طہارتوں کا قرآن ہے، حسین فضیلتوں کا قرآن ہے، وہ حسین کی جس کی زری کو چھونے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی دنیا میں آ رہا ہے، اس حسین کی اپنی طہارت کا معیار کیا ہوگا؟ یہ اتنا پاک حسین، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ حسین مجسم طہارت ہے، یزید مجسم نجاست ہے۔ یہ کہا خواجہ معین الدین نے، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ۔ اسے بھی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، سمجھنا مطلب قبول کرنا۔ یہاں تک کہ حسین ابھی تو بہت سارے راشن فکر آ کے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ توحید کی بنیاد حسین ہے۔ حقا کے بنا لا الہ، الہ کا مطلب معبود نہیں ہے کہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، نہ، جا کے پڑھیے مفردات راغب میں، امام راغب اصفہانی نے الہ کا مطلب لکھا ہے حاکم علی الاطلاق۔ خدا کو حاکم علی الاطلاق ماننے والے کتنے ہیں اور معبود ماننے والے کتنے ہیں؟ معبود ماننے والے بہت ہیں، حاکم علی الاطلاق ماننے والے بہت کم ہیں۔ حاکم علی الاطلاق یعنی اس کا سر صرف خدا کے سامنے جھکے۔ معبود کا مطلب آئے پوجا کر لی، نماز پڑھ لی، جھک گئے، سر سجدے میں رکھ دیا، باقی زندگی اپنے مزاج کے مطابق طاغوت کے سامنے جھک رہے ہیں، حکمرانوں کے سامنے جھک رہے ہیں، سیاست مداروں کے سامنے جھک رہے ہیں، خواہشوں کے سامنے جھک رہے ہیں، دنیا کی ہوس میں رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ معبود کی بات نہیں کی، معبود ماننا آسان ہے، حاکم علی الاطلاق ماننا مشکل ہے۔ الہ کا مطلب معبود نہیں ہے جو ہماری اردو کتابوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، حاکم علی الاطلاق۔ خواجہ معین الدین کہہ رہے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ، یہ جو لا الہ ہے کہ کوئی حاکم علی الاطلاق نہیں ہے، حاکم مطلق اس کائنات میں سوائے خدا کے، اس حاکمیت الہیہ کی اساس حسین ابن علی ہیں۔ اسے تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو چلیں خواجہ معین الدین کو چھوڑ دیجئے، آپ اقبال کو تو مان لیتے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا؟ کہ نقش الا اللہ بر سارا نوشت۔ حسین کربلا کیوں گئے؟ ہمارے حج کے ایک ساتھی یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کہاں جاتے، کہ وہ تو شام جا رہے تھے یزید کی نعوذ باللہ بیعت کے لیے، وہ راستہ ہی الگ تھا۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے، اب وقت نہیں کہ اس کا جواب عرض کروں۔ ممکن ہوا تمہیں سارا سفر اور سارا راستہ جو، اس میں تو کہاں شام کی بات۔ حسین کیوں گئے؟ اور کربلا میں حسین نے کیا کیا؟ سمندر کو کوزے میں سمو دیا مرحوم اقبال نے۔ کہ نقش الا اللہ، خواجہ معین الدین نے کہا بنا لا الہ،
اقبال نے کہا نقش اللہ بر صحرا نوشت. حسین نے کیا کیا؟ اللہ صرف خدا حاکم علی الاطلاق ہے. اللہ صرف اللہ اللہ یعنی صرف اللہ حاکم علی الاطلاق ہے. حق کی حکومت صرف خدا کو ہے یا جسے خدا خود منتخب کرے, جس کا اعلان پیغمبر نے غدیر میں کیا. کسی بشر کو اجازت نہیں کہ کسی حجرے میں بیٹھ کر یا کسی اور مقام پر کسی حاکم کا انتخاب کرے. نہ, حاکم صرف وہ جسے خود خدا منتخب کرتا ہے. یہ اعلان کا مطلب ہے. اور حسین نے یہ لکھا ہے. ارے کہاں لکھا ہے؟ اقبال کہتے ہیں نقش اللہ کہاں لکھا؟ بر صحرا نوشت, صحرا پر لکھا. اقبال صحرا میں تو ریت ہوتی ہے, ریت پہ لکھا تو مٹ جاتا ہے. تو حسین کا لکھا ہوا, حسین نے کیوں صحرا کو منتخب کیا, کیوں کربلا کو منتخب کیا؟ کہاں اگر لکھنے والا حسین ہو اور چاہے ریت پر لکھے چاہے پانی پر لکھے ہو, حسین کی تحریر سرمدی ہو جاتی, لازوال ہو جاتی. لکھنے والا کون ہے؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت. کون سا اللہ؟ کہ ملا جس کی مشقیں کرتا ہے اللہ ہو اور اللہ نہ, ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. یہ اللہ جو حسین نے لکھا ہے یہ ورد نہیں ہے, وظیفہ نہیں ہے. کیا ہے؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. قیامت تک آنے والی بشریت کی نجات کا منشور لکھا ہے. یہ اللہ جو حسین نے لکھا ہے, اس کا مطلب اب قیامت تک بشر طاغوت کی غلامی سے آزاد ہو جائے. سطر عنوان نجات ما نوشت. اقبال اور آگے بڑھے, خواجہ معین الدین نے بھی اضراب کیا ہے. بڑھتے چلے گئے, پہلے شاہ کا, پھر بادشاہ کا, پھر دین کا, پھر دین پناہ کا. اقبال بھی بڑھ رہے ہیں. پہلے کہا نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت, اور پھر کہا کہ صرف لکھا نہیں کہا بھی, اور ایسا کہا کہ حسین کی آواز اب بھی صداؤں میں گونج رہی ہے. اور کہاں کا؟ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی کہہ رہا تھا لا الہ, کوئی معبود نہیں. 13 مرتبہ کہا ہے حسین نے رزن بے قضائک, بے قضاء ہی نہیں کہا ہے. عجیب ہے, خدا کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. خدا نے بھی جبرائیل کو وسیلہ اختیار نہیں کیا, براہ راست حسین سے بات کی. حسین بھی براہ راست خدا سے گفتگو کر رہے. یہ نہیں کہا کہ رضن بے قضاء ہی, میں اس کی قضا پر راضی ہوں. نہ, حسین کہہ رہے ہیں. حسین روز عاشور کیا کیا نہیں کہا حسین نے؟ کہا ترکت الخلق ترن فی ہواک. پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. پروردگار بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تجھے دیکھ سکوں. اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. پروردگار تو چھپا ہوا کب تک کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے. پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ یہ بتا رہے کہ اقبال پہلے حسین نے لکھا, پھر حسین نے کہا. کہاں کا؟ سجدے میں. کیا کہا؟ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی لا الہ کہہ رہا تھا. 4 جملے گئے, ہر ضرب پر حسین نے 4 لفظ ادا کیے زبان سے, اور 13 مرتبہ یہی ہر ضرب پر حسین کے دہن سے زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا. رضن بے قضائک, تیری قضا پر راضی ہوں. وہ تسلیم لامرک, تیرے امر کے آگے تسلیم. یا غیاث المستغیثین. حسین ابن علی, اقبال کہہ رہے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ جو تلوار کی دھار کے نیچے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, اور تلوار چل کے. یہ اقبال ہیں, کس کس کا انکار کریں گے؟ معین الدین کا. اقبال کو تو مانتے. اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ تلوار کی دھار کے نیچے حسین ابن علی ہر
اور ہر ضرب پر الا اللہ کہہ رہے ہیں، الا اللہ. اور جب تلوار چل رہی ہے اور خون گر رہا ہے، اور جو خون کا ایک ایک قطرہ گر رہا ہے زمین پر، حسین کا خون، کیا خون ہے. استاد حق شہید مرتضی مطہری نے کہا کہ تاریخ بشری میں جس ہستی نے اپنے خون کی سب سے زیادہ بھاری قیمت وصول کی، اس کا نام حسین ابن علی ہے. کیا کیا ہے کہ جب ضرب چل رہی ہے اور خون کے قطرے صحرا میں پیوست ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. اقبال کہہ رہے ہیں ان کے زیرے تھی گوید لا الہ، ان کے از خونش بیروید لا الہ. یہ تفسیر اس جملے کی جو آپ نے کہا کہ بتائیں. یہ جو خواجہ معین الدین نے کہا حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد. اقبال نے بھی کوئی دوسری بات نہیں کی ہے، اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ جب حسین کے جسم سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، جب حسین زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، عجیب جملہ ہے، ان کے از خونش، رویدن مصدر ہے، اس کا مطلب ہے اگنا، اگنا، پھوٹنا. اب ترجمہ خود کیجئے کہ ان کے از خونش بیروید لا الہ، وہ حسین کی جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ اگ رہا تھا، پھوٹ رہا تھا. حسین نے آ کر توحید کا احیاء کیا ہے، اثر نو توحید کو زندہ کیا ہے، ورنہ توحید ختم ہو چکی تھی.